ہوئی ہے، یقین رکھو جسٹس ملے گا، انصاف ملے گا، ہمیں قانون پر بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ انہوں نے جو شعر پڑھا ہے جس کو لے کر کے سارا واویلا ہوا ہے، وہ انہوں نے جس سندرب میں پڑھا ہے، ظاہر سی بات ہے ججز حضرات وہ دیکھیں گے، انہوں نے ان کو کہا ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنے اوپر سمجھ لیا ہے۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو سیکولر مائنڈ ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے شعر کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو رہائی ملے۔ زور سے بولیے۔ اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو لوئر بھی بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، انہیں پڑھاؤ۔ لوئر، ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت بن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر لوئر بھی بناؤ، ایڈوکیٹ بھی بناؤ۔ اب ایڈوکیٹ ہوگا تبھی تو وہ کہے گا نا کہ 1991 میں یہ ایکٹ بن چکا ہے جس کا نام ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کے بھی عبادت خانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، وہ مسجد ہو یا کسی کا دوسرے دھرم کا عبادت خانہ ہو، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں باقی رکھا جائے گا۔ ابھی باغپت میں قبرستان پہ ابھی ریسنٹلی یہ میٹر ہوا، تو یہ آپ کے پاس لوئر ہوں گے، ایڈوکیٹ ہوں گے، تبھی تو لیگل وے میں بات کریں گے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، تو ہمارا لب و لہجہ بھی معروضانہ ہونا چاہیے، جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں تک ہمارا درد پہنچ سکے اور وہ ہماری بات کو سمجھ سکے۔ اب اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بولو زور سے۔ ایک بات میں یوٹیوبر حضرات سے بھی کہتا ہوں، جلسوں کی جو ریکارڈنگ تقریروں کی ہوتی ہے اس کو لائیو نہیں چلانا چاہیے۔ کئی دفعہ تقریر میں سبقت لسانی میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں ایسے کہ آپ اگر لائیو چلاؤ گے تو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اگر لائیو نہیں ہوگا بعد میں آپ اس کو اپلوڈ کرو گے تو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ لائیو چل رہا تو کیا ایڈیٹنگ کر لو گے؟ اور کیا پتہ کون تمہارے پروگرام کو سن رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے؟ تو وہ ایڈٹ ہونا چاہیے، بلکہ جس کی تقریر ہے، جس نے کلام پڑھا، اس سے مشورہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سن لیجئے، اس میں کوئی بات اگر آپ نکلوانا چاہتے ہو، ایڈٹ کرانا چاہتے ہو تو کرا لیں۔ ہم گودی میڈیا پہ تو ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یہ لوگ الٹے سیدھے تھمبنیل لگاتے ہیں۔ اب یہی حرکت ہمارے یوٹیوبر بھی کریں تو افسوس کی بات نہیں ہے۔ ایسے تھمبنیل لگائیں جس سے ماحول خراب ہو، تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اب سامنے والے دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ جس کی تقریر ہے اسی کا چینل ہوگا۔ اب کتنے میری تقریروں پہ عجیب تھمبنیل ہوتے ہیں، جبکہ میرا آج تک کوئی چینل ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو خالی وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، ہم نے آج تک چینل ہی نہیں اپنا یوٹیوب کا بنایا۔ تو یہ میری سب تک، جہاں تک بھی میری آواز جائے کہ اپنی ذرا سی آمدنی اور ویور اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس راستے پہ مت چلو جس راستے کا ویرودھ ہم خود کرتے ہیں۔ سامنے والا کیا کہے گا کہ جس کام کے لیے تم ہم پہ الزام لگاتے وہ کام تم خود کرنے لگے، اور خود بھی اتنا سلیقہ ہو کہ ہم سن لیں اس کو کوئی بات ایسی ہے جس سے کوئی بات بنے گی تو خود ایڈٹ کر دو، اتنا حصہ نکال دو، اس میں کیا جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں اشعار سناؤں پھر انشاءاللہ تقریر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں تھوڑا سا اصل میں نے یہ اس لیے بھی بولا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں، قانون سے باہر والے لوگ نہیں ہیں ہم۔ وہاں ممبئی میں بھی جب انہوں نے پبلک سے سمواد کیا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے پیس بنانے کی ریکویسٹ کی ہے، مگر ہمیں میڈیا کے کچھ چینل سے شکایت ہے کہ وہ اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں جو زہریلے، بھڑکاؤ، مولانا توقیر رضا صاحب کچھ کہہ دیں تو ان کے لیے بھی ارے بھائی کسی کی بات سن لو، اصل میں ان کو بھی ٹی آر پی بڑھانا ہے، مسئلہ یہ ہے، ورنہ سمجھتے وہ بھی ہیں کہ یہ بات غلط نہیں ہے، بس اپنی آمدنی کرنے کے لیے۔ تنہا رویش کمار ہے، وہ سیدھی سچی پترکاریتا کرتا ہے، صحافی ہے، کیا اس کو کم ویور ملتے ہیں؟ کتنے یوٹیوبروں پہ اکیلا بھاری ہے وہ، کتنے نیوز اینکر پہ اکیلا بھاری ہے کہ نہیں؟ وہ تو نہیں کرتا بھڑکانے والی باتیں، سچی سیدھی سادی باتیں کرتا ہے، جو سچے مدعے وہ اٹھاتا ہے۔ اور میں تو آپ سے بھی کہوں گا، مجھے رویش کمار جی کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ٹی وی دیکھنا بند کر دو ورنہ تمہیں ٹی وی ہو جائے گی۔
ذہنی مریض بنا رہے ہیں چینلز والے. مطلب اس طریقے سے دکھائیں گے کہ لگتا ہے کہ کل کوئی دنیا ختم ہو جائے گی. باقی آپ کہیں جاؤ تو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا, بس وہاں جاؤ تو ایسے لگتا ہے کہ کل کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خیر, تو ہم یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو. انہوں نے کوئی لگتا ہے تو ٹھیک ہے جانچ ہو, لیکن میں نے جو بتایا ہمیں امید ہے انصاف ملے گا. اور دوسری بات, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے پیس کی ریکویسٹ کی, پیس کی اپیل کی, شانت رہنے کی اپیل کی. اس بات کو بھی مانیہ نیالے دیکھے گا, ہمیں پورا یقین ہے اس بات کا بھی لحاظ کرے گا. اور پھر ان پہ چلو مان لیں کہ وہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آتا, ہیٹ اسپیچ کی شیڑھی میں آتا ہے, مان لیں, تو پھر ہمیں اس بات پہ تھوڑا سا خدشہ ہے, جس بات کو مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسے موقع پہ سامانیہ پولیس اریسٹ کرتی, لیکن ATS کا آنا اس کی وجہ سے بے چینی ہے. لیکن ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا, اور ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں یا جن پہ جو دفعات ہیں اس سے زیادہ سزا کسی کو نہیں ملے. قانون یہی بات ہمیں سکھاتا ہے, قانون کا پالن ہونا چاہیے. تو اس لیے جو سنویدانی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جو منصف مزاج ہیں, انصاف کرتے ہیں, ان کو سلام. لیکن جو رشوتوں کی بنیاد پہ مظلوموں کی بد دعائیں لیتے ہیں, بے گناہ انہیں جیلوں میں سڑاتے ہیں, کسی تعصب کی بنیاد پر, کسی بھید بھاؤ کی بنیاد پر ان کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے, تو وہ بھی کان کے پردے کھول کے سنیں. سب سے بڑی عدالت اس کی عدالت ہے جس نے اس سنسار کو پیدا کیا. اس کے غضب سے, اس کی پکڑ سے نہ نمرود بچا, نہ شداد بچا, نہ حامان بچا, نہ مسولینی بچا, اور نہ ہٹلر بچا. ہٹلر نے بھی آخر میں سوسائڈ کر لی تھی, خود کو گولی مار لی تھی, اس کو بھی سکون نہیں ملا تھا لائف میں, آخر میں سوسائڈ کر لی. اس لیے ظالم بن کے نہ رہو, انسانیت سے محبت کرنے والے بن کے رہو, سماج سے پیار کرنے والے بن کے رہو, غریبوں کو سینے سے لگانے والا بن کر کے رہو. ارے میرے نبی کا کردار دیکھ, جب مکہ فتح کیا ہے تو سامنے وہ کھڑے تھے جنہوں نے راستے میں کنکر بچھائے تھے, جنہوں نے نبی کو پتھر مارے تھے, نبی کے غلاموں کو ستایا تھا, بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا تھا, آپ کی چربی نکلنے لگتی تھی. عمار بن یاسر کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا تھا, غریب صحابہ کا تو جینا دوبر کر دیا تھا. ابو بکر صدیق پہ حملے کیے گئے تھے, عثمان غنی کو بوریے میں بند کر کے مارا گیا تھا, اور نبی پہ کون سا ظلم نہیں ہوا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا, کھانا بند, پانی بند. کیسا دور تھا, کیسے صبر کا دور تھا. مگر حق والوں نے بھی اس وقت میرے نبی کی طرف روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا, اے آمنہ کے لال, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, اے میرے آقا انہیں دنیا کا سامان مبارک ہو, ہمیں قرآن. جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے اللہ اکبر نڈھال ہو جاتے, کھانے کچنے, ایک ایک کھجور پہ کئی لوگ کفایت کرتے تھے, کئی لوگ اس کو کھاتے تھے, کئی روز کے فاقے ہو جاتے, اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیتے. ایک دن صحابہ بہت نڈھال تھے, حضور نے اپنے کرتے شریف کا دامن اٹھایا, کہا صحابہ تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے, دیکھو تمہارے نبی کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں, 3 یا 2 پتھر. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ, ہمیں جب بھوک لگتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں ہماری بھوک ختم, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہمیں قرار مل جاتا ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال کا سوشل بائیکاٹ رہا, مگر حق والوں نے حق نہیں چھوڑا. اے میرے بھائیوں, ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے, ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. اس لیے کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کرو, کبھی بھی اپنے ایمان کو مت بیچو چند ٹکوں کے لیے, چند منصب, تھوڑے سے منصب کے لیے. کبھی ایمان کا سودا نہ کرو. دنیا والوں کو صاف صاف بتا دو, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال. بے شک, سبحان اللہ. کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کرو. ارے مرنا تو ویسے بھی انسان کو ہے ہی, مگر بے ایمان اگر گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے. ایمان لے کے گئے تو اللہ نے چاہا اپنے کرم سے ہمیں بغیر حساب کتاب کی وہ جنت دے دے گا. چلو مان بھی لو عذاب ہوگا, مگر ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی تو اس کا کرم بنے گا, ابرے کرم بن کے برسے. اس کا کرم جو ہے ابرے کرم بن کے برسے گا. اور وہ حدیث نہیں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, وہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا.
کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کرو. کیسے ہی حالات آ جائیں, کیا اس سے زیادہ حالات ہیں جو میں نے تمہیں بتائے؟ کیسے کیسے حالات تھے, کیسی کیسی پریشانیاں تھی شیب ابھی. 3 سال کا سوشل بائیکاٹ, اور جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. میں دنیا کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے, لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں. ارے کسی کی گردنیں کاٹ کے, کسی کی لنچنگ کر کے, کسی کی عبادت گاہوں پہ حملے کر کے, الٹے سیدھی نعرے بازی کر کے دل نہیں جیتے جاتے ہیں. دل کیسے جیتے جاتے ہیں؟ حسین کے نانا سے سیکھو. وہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے, تھر تھر کانپ رہے ہیں. میرے نبی نے نظر کرم ڈالی, کہا لا تثریب علیکم اليوم. اے مکہ والو, تم نے جو کیا وہ تمہارا کردار تھا, آج محمد تمہیں معاف کر رہا ہے, یہ محمد کا کردار ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اور اس کا اثر کیا ہوا حاجی, اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب تک جو دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے, انہوں نے بھی قدموں میں آ کے کہا تھا آج مان گئے آپ کو اقتدار نہیں چاہیے, آپ کو مظلوم انسانیت سے پیار ہے, آپ ان کو دوزخ سے بچا کر کے جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. سب نے کلمہ پڑھا, اور اسی موقع کو قرآن نے بیان کیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہ جب فتح آ گئی, نصرت آ گئی. محبوب تم دیکھ رہے ہو کیسے فوج در فوج اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں. یہاں عقیدہ بھی لے کے چلو. قرآن کہہ رہا ہے فتح مکہ کے موقع پہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے تھے اس لیے ان کا ایمان مکمل نہیں ہے؟ بالکل غلط کہہ رہے ہو. ہم وہ بولی بولیں گے جو قرآن بولتا ہے. گویا کہ تم تو دشمنوں کو موقع دے رہے ہو کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے تھے. نہیں, وہ مصطفیٰ کے کردار سے اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ دشمنیاں بھلا دیں. میرے نبی کے اخلاق نے ایسا جکڑا کہ قدموں میں آ کے کہہ رہے تھے, قدموں میں آ کے گویا کہ انہوں نے کہا تھا سوچنا پھر کہ محبت کا تقاضا کیا ہے, پڑھ کے قدموں سے لپٹ جا, تیرا جاتا کیا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. ہے کوئی دنیا میں میرے نبی جیسا لیڈر؟ بولو عقیدہ ہے, زور سے بولو نا, ہے کوئی؟ میں تو خیر چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اپنی وہ تو ماشاءاللہ ہیں ہی, وہ تو انسائیکلوپیڈیا ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جید علماء ذوی الاحترام ہیں. لیکن میں ادنا سے اسٹوڈنٹ یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت پر, نبی کی جیونی پر, ہر وہ اینگل جو انسانیت کی ہت میں ہو, سماج کے ہت میں ہو, اس ٹاپک پر نبی کے بے مثال ہونے پر جس کا جی چاہے پوزیٹیو انداز میں جب چاہے ڈیبیٹ کر لے. یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ ثابت کر دیں گے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہ میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, نہ ان کے جیسا کردار کسی کا, نہ ان کے جیسی رفتار کسی کی, نہ ان کے جیسا حسن کسی کا, نہ ان کے جیسا اخلاق کسی کا, نہ ان کے جیسی غریب پروری کسی کی, نہ ان کے جیسا یتیموں سے محبت کسی کو. میرے نبی سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, میرے نبی سے زیادہ کوئی خرچ کرنے والا نہیں, میرے نبی سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. اسی لیے میرے امام عشق و محبت نے کہا تھا, اب اشعار سنیے اس کے بعد پھر میں آگے تقریر کرتا ہوں. ہم زبان کھولے تو جیل بھیج دیتے ہیں, وہ خلاف بولے تو ان کی واہ واہی ہے, وہ خلاف بولے تو ان کی واہ واہی ہے, ارے ان کی واہ واہی ہے. ہم خلاف سوچیں تو جیل بھیج دیتے ہیں, ہم خلاف سوچیں تو, بولو, ہم خلاف سوچیں تو جیل بھیج دیتے ہیں. کر کے سازشیں ہے پر, کر کے سازشیں ہے پر, وہ سبھی کو بھڑکائیں. بھڑکاتے نہیں ہیں, ہم لوگ صبر کرنے والی قوم ہیں. ہمارے حضرت مولانا توقیر رضا صاحب ہوں یا دیگر لیڈرز حضرات ہوں, یا اپنے شہر سنبل کے شاہی امام حضرت مولانا سلیمان اشرف صاحب ہوں, یا ہمارے مفتی اعظم سنبل ہوں, ہمارے قائد علماء اہل سنت سنبل ہوں, یا دیگر علماء ہوں,
ملت اسلامیہ کے جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں وہ سب صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، ورنہ بتاؤ بھڑکانے میں کوئی کسر چھوڑی جا رہی ہے؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل بولو ہاں، جیسے ہمارے قائدین ہمیں گائیڈ لائن دیں گے اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے جیل بھرو آندولن کے لیے کہا ہے اگر ہمارے علماء سنبھل، ہمارے اکابرین سنبھل اس بارے میں غور کریں گے تو بالکل اس پہ دھیان دیا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں اچھے فیصلے جو آتے ہیں ہمیشہ ہم نے اس کا سواگت کیا ہے، اچھے فیصلوں کا، کسی کی بھی سرکار ہو اگر وہ سماج ہت میں ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ابھی مراد آباد میں دیکھو کس طریقے سے ایک ورگ وشیش کو بدنام کرنے کے لیے سازش رچی گئی تھی، نہیں رچی گئی تھی، مگر یو پی پولیس نے بہت اچھا اسٹیپ لیا اور جو سچائی تھی اس کو بے نقاب کیا تو ہم نے استقبال کیا۔ دنگا کرنے والا کسی بھی کمیونٹی سے ہو اس کے ساتھ بالکل سختی کے ساتھ نپٹا جائے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دو چار کو ضرور وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو۔ ہم تو وہ ہیں کہ اپنے ملک کی مٹی کے لیے، مجھے شعر یاد آتا ہے منور رانا صاحب کا ہے، یہ شاید راحت اندوری صاحب کا ہے کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے۔ ہم تو الحمدللہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شعر سنو، کہہ کے سازشیں ہے پل وہ سبھی کو بھڑکائیں، وہ سبھی کو بھڑکائیں، ہم ذرا سا رو لیں تو رونے تک پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، سب تو نہیں مگر بعض لوگ ہیں، ہم ذرا سا رو لیں تو جیل بھیج دیتے ہیں، ہم ذرا سا رو لیں تو جیل بھیج دیتے ہیں، ملک کو ڈبوتے ہیں دھرم کی سیاست میں، ملک کو ڈبوتے ہیں دھرم کی سیاست میں، دھرم کی سیاست میں، ہم یہ راز کھولیں تو ارے آپ لوگ بولو گے نہیں زور سے، ہم یہ راز کھولیں تو، ہم یہ راز کھولیں تو جیل بھیج دیتے ہیں، عام ہے ستم ان کا روز و شب ستاتے ہیں، لنچنگ، برقع، حجاب، اور صاحب ہیں مسجد، مدرسہ، درگاہیں، مزارات۔ اچھا میں چینل والے بھائیوں سے بھی بڑے ونمرتا پوروک پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب تمہاری ٹی آر پی ہمارا نام لیے بغیر نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ ارے یار کچھ اور چیزیں دیکھو، ان سب میں مت پڑو، سب مل جل کے اپنے بھارت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ عام ہے ستم ان کا روز و شب ستاتے ہیں، روز و شب ستاتے ہیں، ہم ذرا سا بولیں تو ہم ذرا سب مکتا ہے، اس کے بعد پھر میں تقریر کرتا ہوں۔ قتل وہ کرے شاہ کے کوئی بھی نہ چرچا ہو، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ قتل وہ کرے شاہ کے کوئی بھی نہ چرچا ہو، کوئی بھی نہ چرچا ہو، آنکھ ہم بھگو لیں تو جیل بھیج دیتے ہیں، آنکھ ہم بھگو لیں تو بولو جیل بھیج دیتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کو یعنی پوری ملت کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور آپ کی دعاؤں سے اچانک اتنی پیاری بات یاد آ گئی مجھے جو آپ کے ہی حساب کی ہے، آپ سے مراد پورا علاقہ،
آپ کا گاؤں اس سے مستثنا ہے چونکہ آپ کا ولیج بنسبت دوسرے ولیجز کے کافی بہتر ہے، مگر پھر بھی یہ سنا دوں، غوث پور ملک ہے یہ قریب میں کرن پور کے پاس، جہاں کے منا عقیل صاحب تھے جو ودھائک بھی رہے تھے، غوث پور ملک۔ مولانا عقیل صاحب عجیب خبر سنو، 40 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوا اس گاؤں میں۔ میں تو تعجب میں رہ گیا، 40 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوا ہے۔ سارے خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کر کے آپس میں پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام آ جاتا اسی کو چن لیتے ہیں، اور پہلے طے کر لیتے ہیں جس کا نام آئے گا قبرستان کی باؤنڈری ہونا ہے، مدرسہ بننا ہے، مسجد بننا ہے، اتنے بچیوں کی شادی ہونا ہے، یہ کام ہونا ہے، جس کا نام آئے گا وہ یہ کام کرے گا، تو جس کا نام آ جاتا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خبر ہے۔ اور جھگڑا بھی نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ہوتا نپٹا لیتے ہیں۔ اس معاملے میں ماشاءاللہ آپ تو اچھے ہیں، نپٹا لیتے ہیں آپ لوگ بھی، ویری گڈ۔ مگر یہ آپ سمجھئے، پیسہ وہاں اٹھاؤ جہاں اٹھانا چاہیے، بچوں کی ایجوکیشن پہ، بچوں کو پڑھانے پہ، لوئر بناؤ انہیں، ایڈوکیٹ بناؤ، پائلٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، تھنکر بناؤ، مفکر بناؤ، عالم ربانی بناؤ، عالم دین بناؤ، کسی طریقے سے گندگی سے نکالو اپنی نسل کو۔ وہ سب مت کرو جو ہو چکا، اب وہ دیکھو جو ہونے والا ہے، آنے والا وقت جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت دو، لیگل وے میں آگے بڑھو، قانونی راستے سے آگے بڑھو۔ آپ اگر سنگھرش کرو گے تو انشاءاللہ بینیفٹ ضرور ملے گا، میرے رب نے چاہا تو۔ مگر ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری لڑائی کوئی اور لڑے، فلاں کا فلاں سے الائنس ہو جائے، فلاں کا فلاں سے۔ ارے بھیا اپنی لڑائی خود لڑنا پڑتی ہے خدا کے بندو، اور سنگھرش کا رزلٹ آتا ضرور ہے۔ یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں نا، بلب، یہ جو روشنی آج پورے ورلڈ میں ہو رہی ہے لائٹنگ کی، ایڈسن، تھامس ایڈسن نام ہے اس کا جس نے بلب ایجاد کیا تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ یہ بچپن میں بہت سوالات کرتا تھا، ذہین تھا بچہ۔ اس نے ایک دفعہ یہ درخت کے پاس بیٹھا تھا، کسی درخت کے نیچے، اس نے دیکھا کہ چڑیوں نے کیڑے مکوڑے کھائے، پھر وہ اڑنے لگیں، تو اس کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ جو اڑ رہی ہے اس کا ریزن یہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو اس نے کیڑے مکوڑوں کو پیسا، اس کا سفوف بنا لیا، اپنے دوست کو کھلا دیے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تو ہو ہی جاتی، اس کو لگا نہیں یہ غلط ہے۔ اس نے اور بھی اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرتا تھا۔ ایک بات بتاؤں، ٹھوکریں کھا کے ہی تو انسان سیکھتا ہے۔ آج انسان اسپیکر جو ہوتے ہیں، انگلش اسپیکر ہوں، عربی کے اسپیکر ہوں، وہ اب بولتے رہیں گے تو ایک دن صحیح بولنے لگیں گے، اور وہ شرماتے رہیں گے، ان کا باپ بھی نہیں بول پائے گا۔ بھئی غلطی تو انسان کرتا ہی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ ابے جو گھٹنوں کے بل چل رہا وہ گرے گا کیا؟ ارے بولو یار اونچا۔ پہلوان کبھی کبھی شکست بھی کھا جاتا میدان میں، پہلوان تھا تبھی تو میدان میں تھا، ورنہ وہ باہر ہوتا، شکست کھاتے کیوں؟ تھامس ایڈسن، ہسٹری پڑھ لینا یہاں سے جانے کے بعد گوگل پہ، یہ بلب بنانے والا 999 دفعہ فلوپ ہوا ہے، اس نے سنگھرش کرا، اس نے محنت کی۔ یہ جوانوں کو سوچ دے رہا ہوں، اپنے یواؤں کو، ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ سرپرستی کرنے کے لیے ہیں، اپنے جوانوں کو سوچ دے رہا ہوں کتنی محنت کی اس۔ اچھا تو ظاہر ہے میں نے بتایا کیسی کیسی حرکتیں کرتا تھا بچپنے میں، اور بھی اس کی بہت سی حرکتیں، مگر مجھے مین بات پہ آنا ہے۔ اس کے کالج سے، اس کے اسکول سے، جس کے پرائمری اسکول میں وہ پڑھتا تھا، اس کے ٹیچرز نے اس کو ایک پرچی دی، لفافے میں وہ رکھ کر کے دے دی کہ جاؤ اپنی ماں کو دے دینا۔ ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا اسی لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ ماں اگر ٹھان لے تو بیٹا وقت کا مفکر بن ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کا مضبوط ہونا، ماں کا اپنے بچوں کے اچھے بھوش کا سپنا دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ ہاں، ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے وہ بیوی ہو، ضروری یہ ہے کہ وہ ماں ہو۔ بے شک۔ ہاں، بیوی بھی ہوتی ہے، بے شک بیوی بھی انسان کا اعتماد ہوتی ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے یہ، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے۔ اس پہ میری تقریریں آلریڈی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ ماں کو اس نے جا کر کے وہ لفافہ دے دیا، مولانا عاقب صاحب قبلہ۔ ماں نے لفافہ کھولا، اور جب اس میں جو خط تھا، پرچی تھی، لیٹر تھا، اس کا مضمون پڑھا تو ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مائی سن یو آر جینیس۔ اے بیٹے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرا بیٹا جینیس ہے۔ اے لیڈی عورت، اے مدر،
اپنے بیٹے کو آئندہ اسکول مت بھیجنا، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس اتنا ذہن ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیچر ہے ہی نہیں۔ یہ عجیب عجیب بہترین تکنیکی اور سائنس سے ریلیٹڈ سوالات کرتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھا سکتے، یہ غضب کا ذہین ہے۔ یہ بات جب کہی نا تو اس کا کانفیڈنس، اس کے کانفیڈنس کا لیول ہائی ہو گیا، کانفیڈنس بڑھ گیا۔ اچھا ماں، اس لیے مجھے وہاں سے کہا گیا کہ تم آئندہ مت آنا۔ کہاں بیٹے؟ اسی لیے کہا گیا۔ اور ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کی ٹھان لی اور پڑھایا، رات دن پڑھایا، اور اس نے بھی محنت کر کے دکھائی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 1000ویں مرتبہ یعنی 999 دفعہ فلوپ ہوا۔ اور جس سے وہ ریسرچ کراتا تھا اس کو جب 1000ویں دفعہ اس نے یہ بلب دیا تھا، اس نے کہا تھا سر کتنی دفعہ کراؤ گے؟